بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شوگر دنیا میں تیزی سے عام ہوتا ہوا ایسا مرض ہے جسے خاموش قاتل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک بیماری کئی امراض کا باعث بن سکتی ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر شوگر ٹائپ 2 کے شکار 25% افراد کو اکثر اس کا شکار ہونے کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اس مرض کا شکار ہونے کی صورت میں کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جس سے اندیہ ملتا ہے کہ آپ کو اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے، تاکہ شوگر کی شکایت ہونے کی صورت میں اس کے اثرات کو آگے بڑھنے سے روک سکیں۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ شوگر ایسا مرض ہے جو ایک بار لاحق ہو جائے تو پیچھا نہیں چھوڑتا، اور اس کے نتیجے میں دیگر طبی مسائل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم شوگر سے بچاؤ یا لاحق ہونے پر اسے پھیلنے سے روکنا زیادہ مشکل نہیں، اور طبی سائنس نے اس کے حوالے سے چند غذائی عادات پر زور دیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بیماری کی 10 خاموش علامات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ اس بیماری سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ سب سے پہلے اس کی ابتدائی علامات کے بارے میں جان لیں۔ نمبر 1، ٹوائلٹ کا زیادہ رخ کرنا۔ جب آپ شوگر کے شکار ہو جائیں تو آپ کا جسم خوراک کو شوگر میں تبدیل کرنے میں زیادہ بہتر کام نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں دوران خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور جسم اسے پیشاب کے راستے باہر نکالنے لگتا ہے، یعنی ٹوائلٹ کا رخ زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ تاہم اس مرض کے شکار اکثر افراد اس خاموش علامت سے واقف ہی نہیں ہوتے اور نہ ہی اس پر توجہ دیتے ہیں۔ خاص طور پر رات کو 1 یا 2 بار ٹوائلٹ کا رخ کرنا تو معمولی سمجھا جا سکتا ہے، تاہم یہ تعداد بڑھنے اور آپ کی نیند پر اثرات مرتب ہونے کی صورت میں اس پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، معمول سے زیادہ پیاس لگنا۔ بہت زیادہ پیشاب کرنے کے نتیجے میں پیاس بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور شوگر کے مریض افراد اگر جوسز، کولڈ ڈرنکس یا دودھ وغیرہ کے ذریعے اپنی پیاس کو بجھانے کی خواہش میں مبتلا ہو جائیں تو یہ خطرے کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ میٹھے مشروبات خون میں شکر کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پیاس کبھی ختم ہونے میں ہی نہیں آتی۔ نمبر 3، جسمانی وزن میں کمی۔ جسمانی وزن میں اضافہ شوگر کے لیے خطرے کی علامت قرار دی جاتی ہے، تاہم وزن میں کمی آنا بھی اس مرض کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جسمانی وزن میں کمی 2 وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ ایک تو جسم میں پانی کی کمی ہونا پیشاب زیادہ آنے کی وجہ سے، اور دوسری خون میں موجود شوگر میں پائی جانے والی کیلوریز کا جسم میں جذب نہ ہونا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شوگر کا علم ہونے کی صورت میں جب لوگ اپنے بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وزن بڑھ سکتا ہے، مگر یہ اچھا امر ہوتا ہے کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بلڈ شوگر کا لیول زیادہ متوازن ہے۔ نمبر 4، کمزوری اور بھوک کا احساس۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں کہ شوگر کے مریضوں کو اچانک ہی بھوک کا احساس ستانے لگے اور ان کے اندر فوری طور پر زیادہ کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذا کی خواہش پیدا ہونے لگے۔ طبی ماہرین کے مطابق جب کسی فرد کا بلڈ شوگر لیول بہت زیادہ ہو تو جسم کے لیے گلوکوز کو ریگولیٹ کرنا مسئلہ بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جب آپ کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذا استعمال کرتے ہیں تو مریض کے جسم میں انسولین کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جبکہ گلوکوز کی سطح فوری طور پر گر جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کمزوری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور آپ کے اندر چینی کے استعمال کی خواہش پیدا ہونے لگتی ہے، اور یہ چکر مسلسل چلتا رہتا ہے۔ نمبر 5، ہر وقت تھکاوٹ۔ یقیناً تھکاوٹ تو ہر شخص کو ہی ہوتی ہے، مگر ہر وقت اس کا طاری رہنا شوگر میں مبتلا ہونے کی اہم علامت ثابت ہو سکتی ہے۔ شوگر کا شکار ہونے کی صورت میں خوراک جسم میں توانائی بڑھانے میں ناکام رہتی ہے، اور ضرورت کے مطابق توانائی نہ ہونے سے تھکاوٹ کا احساس اور سستی طاری رہتی ہے۔ اسی طرح شوگر ٹائپ 2 میں شوگر لیول اوپر نیچے ہونے سے بھی تھکاوٹ کا احساس غلبہ پا لیتا ہے۔ نمبر 6، پل پل مزاج بدلنا یا چڑچڑاپن۔ جب آپ کا بلڈ شوگر کنٹرول سے باہر ہوتا ہے تو آپ کو کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں مریض کے اندر چڑچڑے پن یا اچانک غصے میں آ جانے کا امکان ہوتا ہے۔ در حقیقت ہائی بلڈ پریشر ڈپریشن جیسی علامات کو ظاہر کرتا ہے، یعنی تھکاوٹ، ارد گرد کچھ بھی اچھا نہ لگنا، باہر نکلنے سے گریز اور ہر وقت سوتے رہنے کی خواہش وغیرہ۔ ایسی صورتحال میں ڈپریشن کی جگہ سب سے پہلے شوگر کا ٹیسٹ کرا لینا زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب اچانک مزاج خوشگوار ہو جائے، کیونکہ بلڈ شوگر لیول نارمل ہونے پر مریض کا موڈ خود بخود نارمل ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، بینائی میں دھندلاہٹ۔ شوگر کی ابتدائی سطح پر آنکھوں کے لینس منظر پر پوری طرح توجہ مرکوز نہیں کر پاتے، کیونکہ آنکھوں میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں عارضی طور پر اس کی ساخت یا شیپ بدل جاتی ہے۔ 6 سے 8 ہفتے میں جب مریض کا بلڈ شوگر لیول مستحکم ہو جاتا ہے تو دھندلا نظر آنا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آنکھیں جسمانی حالت سے مطابقت پیدا کر لیتی ہیں۔ ایسی صورت میں شوگر کا چیک اپ کروانا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 8، زخم یا خراشوں کے ٹھیک ہونے میں تاخیر۔
जख्मों को भरने में मदद देने वाला दिफाई निज़ाम और प्रोसेस ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की सूरत में मौसर तरीके से काम नहीं कर पाता, जिसके नतीजे में जख्म या खराशें मामूल से ज्यादा अरसे में मुंदमल होती हैं। ये भी शुगर की एक बड़ी अलामत है। नंबर 9, पैरों में झुंझुनाहट। शुगर की शिकायत दरियाफ्त होने से कबल ब्लड शुगर में इजाफा जिस्मानी पेचीदगियों को बढ़ा देता है। इस मर्ज के नतीजे में एसाबी निज़ाम को भी नुकसान पहुंचता है और इसके नतीजे में आपके पैरों को झुंझुनाहट या सुन होने का एहसास मामूल से ज्यादा होने लगता है, जो कि खतरे की घंटी होता है। नंबर 10, मसाने की शिकायत। पेशाब में शक्कर की ज्यादा मिकदार बैक्टीरिया की अफजाइश नस्ल का बाइस बनती है, जिसके नतीजे में मसाने के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और बार बार इन्फेक्शन का होना फिक्रमंदी की अलामत है। ऐसी सूरत हाल में शुगर का टेस्ट लाजमी करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये इस मर्ज में मुब्तला होने की बड़ी अलामत में से एक है। अब शुगर से बचाव की तदाबीर जान लें। नंबर 1, घर के बने खानों को तरजीह दें। एक हालिया तहकीक में ये बात सामने आई कि जो लोग घर के बने खानों को तरजीह देते हैं उनमें शुगर के मर्ज में मुब्तला होने का खतरा 13% कम होता है। घर में बने खाने जिस्मानी वजन को कंट्रोल में रखते हैं, जो शुगर का खतरा कम करने में अहम किरदार अदा करने वाला अंसर है। नंबर 2, अजनास का ज्यादा इस्तेमाल। जो लोग दलिया, गंदुम और दीगर अजनास का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें शुगर का खतरा 25% तक कम होता है। नंबर 3, अखरोट का रोजाना इस्तेमाल। एक जदीद रिसर्च के मुताबिक अगर किसी शख्स में शुगर की तश्कील का खतरा हो तो वो 3 माह तक रोजाना कुछ मिकदार में अखरोट का इस्तेमाल करे तो उसकी खून की शरेयानों के अफाल में बेहतरी और नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह कम होती है, और ये दोनों शुगर टाइप 2 का बायस बनने वाले अनासिर हैं। सबसे अहम बात यह है कि अखरोट के इस्तेमाल से जिस्मानी वजन में इजाफे का खतरा नहीं होता और इन्हें किसी भी वक्त खाया जा सकता है। नंबर 4, ग़िज़ाई तजुर्बात से गुरेज। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग किस्म किस्म के खाने खाना पसंद करते हैं उनमें मेटाबॉलिक सेहत खराब होती है और मोटापे का खतरा ज्यादा होता है। इसके मुकाबले में जो लोग मखसूस ग़िज़ाओं तक ही महदूद रहते हैं वो आमतौर पर सेहत बख्श खानों का इंतखाब करते हैं और इस तरह उनमें शुगर का खतरा कम होता है। नंबर 5, दही का इस्तेमाल। रोजाना दही के इस्तेमाल शुगर टाइप 2 का खतरा 18% तक कम कर देता है। मुहक्किकीन के मुताबिक दही में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इंसुलिन की हसासियत बेहतर करने में मदद देते हैं। ताहम इस हवाले से मुहक्किकीन ने मजीद तहकीक की जरूरत पर भी जोर दिया है। ताहम फिर भी उनका कहना है कि दही के इस्तेमाल से नुकसान कोई नहीं होता। नंबर 6, हर वक्त मुंह चलाने से गुरेज। शुगर की शिकार अफराद को अक्सर कहा जाता है कि वो दिन भर में 6 बार कम मिकदार में खाना खाएं, मगर ज्यादा मिकदार में खाना लेकिन खाने के औकात कम हो तो ज्यादा बेहतर साबित होता है। एक तहकीक के मुताबिक कम मिकदार में ज्यादा बार ग़िज़ा का इस्तेमाल कुछ इतना फायदेमंद नहीं। इसके बरक्स 3 बार में पेट भर कर खा लेना ब्लड शुगर में कमी लाता है और जिस्मानी वजन भी मुतासिर नहीं होता और हाँ, भूख भी महसूस नहीं होती। नंबर 7, फलों का बेहतर इंतखाब। जो लोग जूसेस की बजाय फल, खास तौर पर जामुन और सेब खाने को तरजीह देते हैं तो उनमें शुगर टाइप 2 का खतरा 23% तक कम हो जाता है। फलों की जूस जितने भी सेहत बख्श करार दिए जाएं मगर वो मेटाबॉलिज्म अमराज बिलखसूस शुगर का खतरा 21% तक बढ़ा देते हैं। नंबर 8, कोल्ड ड्रिंक से पाक फ्रिज। कोल्ड ड्रिंक्स या मीठे मशरूबात को रोजाना इस्तेमाल शुगर का मरीज बनने का खतरा 26% तक बढ़ा देता है। मीठे मशरूबात का इस्तेमाल महदूद करना जिस्मानी वजन को कंट्रोल करने समेत दिल और शुगर जैसे अमराज की रोकथाम में मददगार साबित होता है।